اللہ اے اللہ اے اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھ سے کچھ باتیں ایسی سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اور کچھ چند باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن جن کے بارے میں ہمیں علم ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا، سن کے ہو جاتا ہے، تو صرف اور صرف یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں وہ سنتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ پہلے جو میرے شروع کے دروس تھے، جو میں آہستہ آہستہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، کچھ میرے دوست احباب تھے، کچھ بزرگ تھے جنہوں نے مجھے دعائیں دی اور میرا ساتھ دیا، اور اگر کوئی میرے درس میں غلطی کوتاہی ہوتی تو ماشاءاللہ غفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، ایمان والی، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اکثر یہ بھی مجھے درس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح بات ہے، آج اس طرح بات ہے۔ تو یہ بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت توجہ سے بات سنتے ہیں۔ تو میں نے جو درس چھوٹا سا جو آج دینے لگا ہوں جس بات کے متعلق، پہلے بھی میں نے دیا ہے لیکن پہلے سننے والے اتنے نہیں تھے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرا درس سنتے بھی ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی دن نہ دیا جائے تو آپ صاحب آج آپ کا درس ہمیں پہنچا نہیں۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو آج کا جو درس ہے، جو میں نے ابھی شروع میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے، اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایونٹس، کچھ ایسے پروگرامز جو مسلمانوں کے جو دین ہے، اسلام ہے، اس میں موجود نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف ایک ٹرینڈ کے طور پہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دن منایا نہیں جاتا،
اور یہ دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اموات ہو جاتی ہے۔ وہ مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی جو ایک سراسر موت کا کھیل ہے، وہ کس طرح؟ کیونکہ پتنگ بازی میں جو داغا یعنی ڈور استعمال کی جاتی ہے اس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا بھائی اسے چھین لیا جاتا ہے، کسی کا باپ چھین لیا جاتا ہے، کسی کی بیٹی چھین لی جاتی ہے، کسی کی ماں چھین لی جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ہم تو شغل میں کہتے ہیں وہ کر گڈی کو چھوڑ دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو یہ کر تو دیتے ہیں، لیکن وہ گڈی جو ہم پتنگ چڑھا رہے ہیں اس کی جو ڈور ہے وہ آ کے کہیں نہ کہیں پھنس جاتی ہے۔ اس کی پھنسنے کی وجہ سے کوئی موٹر سائیکل، اب ہر انسان گاڑی والا نہیں ہے، کوئی سائیکل پہ ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، وہ جاتے جاتے اس کی گردن پہ پھر جائے، وہ تو گیا۔ بہت مشکل ہوگا کہ اگر بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچتا۔ اب یہ پچھلی بار کی یہ بات ہے کہ گلی میں سے ایک امام کسی مسجد کے تھے، وہ گزر رہے تھے، تو گزرتے وہاں پہ کوئی بچہ پتنگ بازی کر رہا تھا، وہ جو پتنگ تھی وہ نیچے آ گئی، اس کی ڈور پھنس گئی، وہ امام صاحب کو پتہ نہیں چلا، وہ وہاں سے گزرے ہیں، ساری ڈور ان کے گردن پہ پھر گئی۔ وہ تو وہاں کے، میں کہوں گا کہ لوگ شاید قسمت والے تھے، یا لوگ وہاں کے ان کے دل میں کوئی احساس آیا تھا، انہوں نے امام صاحب کو فوراً پکڑا ہے، یہاں پہ انہوں نے کپڑا رکھا اور لے کے فوراً ہاسپٹل نکل گئے۔ تو اب یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے۔ میرے خیال سے اگر ہمارا اپنا تہوار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ ہندوانہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ ہندو سے آئی ہے، ہندوستان سے آئی ہے، انڈیا سے آئی ہے، اور چلتی چلتی ہم تک آ گئی، اور ہم یہ بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ اور میرے حساب سے کہ یہ صرف اور صرف سراسر قتل ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب ہم یہ کہیں گے یہ قتل نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تو اس طرح کا کھیل ہے کہ جس میں ہر ایک کی موت ہو رہی ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ جو اصل مسلمان ہے اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، پولیس والے ہیں، پابندی لگائی ہے کہ پتنگ بازی نہیں کرنی، پتنگ بازی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کچھ قتل ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں یہ کام غلط ہے۔ ایک انسان کے گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے یا وہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کر کے خاموش رہتا ہے، اس پہ شرمندگی اختیار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ اعمال، اس کا یہ عمل کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو خیر، آخرت میں بھی اس کا اس گناہ پہ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں کہ انسان تو نے کسی کو نہیں بتایا، تو نے گناہ جان بوجھ کے کیا یا ہو گیا، بتایا کسی کو نہیں ہے، آج میں نے بھی پردہ ڈال کے تجھے معاف کر دیا۔ ایک گناہ یہ، اور ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کرتا بھی ہے اور اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، بہت فخر سے بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم پتنگ بازی کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ کام کر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم ڈیک لگائے ہوئے ہیں، اونچی اونچی گانے لگائے، ہمسایوں کا خیال نہیں ہو سکتا ہے ہمسائے میں کوئی ایسا بزرگ ہو جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، وہ اس کے ڈیک لگانے کی وجہ سے یا اس کے جو کر رہا ہے گناہ کے کام کر رہا ہے، اس کے گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے ساتھ والا ہمسایہ تنگ ہو۔ اور پھر ہم اکیلے نہیں کرتے، پورے محلے کے بچے بلا کے یا پورے خاندان کے کزن بلا کے سارے مل کے جشن منا رہے ہیں کہ کس چیز کا جشن؟ لوگوں کی موت کا جشن منا رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی موت کا جشن منا رہے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے مدرس دیکھے ہیں کہ کچھ باتیں بیچ میں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں،
کہ یہ انسان بہت پیارا بولتا ہے، بہت اچھے الفاظ بولتا ہے، یا بہت اچھا درس دیتا ہے، لیکن اگر وہی مدرس لوگوں کے خلاف بول دے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں، اسی کے خلاف ہو جاتے کہ اس نے بولا کیوں۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا اس عزت کو بنائے رکھنے کے لیے کہ لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، بہت سی ایسی باتیں جو نہیں کرتے۔ لیکن میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، الحمدللہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے لینا دینا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز ملے گی، جو ہمارے نصیب میں نہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم وہ کیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ صرف اور صرف میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا داری کی بات نہیں، یہ ایک پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس طرح کا کام کرتا ہے اور جن کے ساتھ مل کے کرتا ہے اور جن کو مشابہت اختیار کرتا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اب جب ظاہری سی بات ہے، جب مشابہت کن کی اختیار کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کی اختیار کی جا رہی ہے جو ہمارے دین کو نہ تو ہمارے دین کو مانتے ہیں، نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، اور نہ ہمارے کسی قسم کے کلچر کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کے ہر چیز کو اپنا رہے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں ہم اس پہ آمین کر کے لبیک کر کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ چند باتوں کا علم نہیں، لیکن جو باشعور ہیں، باعلم ہیں، ہر بات کے بارے میں ان کو علم ہے۔ میں یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ قرآن حدیث سب کچھ ان کو علم ہے۔ مولویوں میں بیٹھتے ہیں، نماز میں سب سے پہلے جا کے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ قیامت والے دن صرف اور صرف بچوں کو پوچھ نہیں ہوگی، اگر ان کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں بندے سے قتل ہوا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، کس کی پتنگ تھی، کس کی پتنگ سے قتل ہوا، یہ تو نہیں کہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کی پتنگ گری اور کس سے قتل ہوا۔ قیامت والے دن اس سے پوچھ لیا جائے گا، اور صرف اسی سے نہیں پوچھا جائے گا، جو اس کے ساتھ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، جس بڑے نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ کر لو یہ کام، اس سے بھی پوچھا جائے گا، جس والدین نے اس کو پوچھا نہیں کہ تم یہ کام غلط کام کیوں کر رہے ہیں، ان کو بھی پوچھا جائے گا، جو ان کو بچا رہے ہیں ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ اب یہ سب کہاں پہ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس یہ کھیل تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو دن کے لیے بس تھا تو ہم نے کھیل لیا، یہ کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بات سننی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بے گناہ کو قتل کیا جائے، صرف اور صرف ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میں نے بولا جو شروع میں تلاوت کی، اس کے بعد میں نے اس کا مطلب بتایا، وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور بھی اس کے بعد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں بہت خوش ہیں ہم کر کے، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہم لوگ گناہ ایسے کریں گے، ایسے شوق سے گناہ کریں گے، اس گناہ کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھیں کہ یار کوئی نہیں، کھیل ہے، تماشا ہے، جو مرضی کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بنا پہ گناہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار وہ پسند ہے کہ انسان استغفار کر کے کسی گناہ کا وہ یہ کہے کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ استغفار پسند ہے۔ ایک ہی انسان ایک ہی گناہ بار بار کری جائے، یہ کہے کہ میں استغفار کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ استغفار قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کم از کم اس کو منع کر دیں، اگر وہ منع نہیں ہوتا تو وہ جانے، پھر اللہ تعالیٰ جانے۔ تو اس کو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ ہی حافظ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے بچا کے رکھے۔ اور جو میں نے پڑھا احسنوا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال، ایسے اعمال کے جو اپنے بھی فائدے میں ہوں اور لوگوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔